بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارے اس تعلیمی سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بابا منظور سرکار کی تعلیم جو ہمیں ملی، بابا منظور سرکار سے جو تربیت اور جو ہمارے لطائف میں جن بدلاؤ سے اور جن انوار سے نوازا گیا، اس روحانی تعلیم کے سلسلے سے ہم وہ چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے احباب کو اس سلسلے میں جوڑیے اور ان کے روحوں کی جلا کے لیے اپنے حصے کا حق ادا کیجیے۔ دوستو، آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مضامین اور القاء اور مضامین کیا ہیں اور کہاں سے ہوتے ہیں۔ نارملی ہم جب زندگی میں چلتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی کے معاملات کو جب سلجھا رہے ہوتے ہیں یا ان معاملات میں اپنے اعمال سے گزر رہے ہوتے ہیں، اپنے مختلف امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ایسے میں مختلف خیالات ہمارے ذہن میں اترتے ہیں۔ اب جو لوگ نارمل زندگی یوں ہی گزارتے ہیں تو وہ خیالات آتے اور ان خیالات کی پیروی میں اپنی زندگی کو جیتے ہیں اور ان خیالات کو پورا کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن جو مضامین ہیں یہ دنیاوی معاملات میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں، جن پہ گفتگو کی جاتی ہے یا جن پہ تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ لکھنے والے ان مضامین پہ بڑے لمبے چوڑے مضمون لکھ دیتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھ دیتے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی اور موٹی موٹی کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ یہ مضامین نارملی دنیا سے ریلیٹڈ معاملات سے ہیں تو یہ دنیا کے انوائرمنٹ سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن کچھ مضامین جو ہیں وہ ہمیں اسلامی کلچر سے ملتے ہیں، اسلامی روایات سے ملتے ہیں، اسلامی اقدار سے ملتے ہیں، اسلامی تعلیم سے ملتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن خود مضامین پرووائڈ کرتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن خود مضامین پرووائڈ کرتا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال، جیسے کہ جنید بغدادی، جیسے کہ غوث پاک، جیسے کہ بابا فرید، جیسے کہ وارث پاک سرکار، جیسے کہ اور بہت سارے لوگ، جیسے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی، جیسے کہ بابا بلے شاہ، اس طرح اور بہت سارے اللہ والے ہیں جن کو مضامین یا تو غیب سے آتے ہیں یا پھر قرآن ان کو مضامین پرووائڈ کرتا ہے۔ تو آج ہم علامہ اقبال کے مضامین کو نوٹ کرنے کے حوالے سے ایک صرف موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ ہے شکوہ جواب شکوہ۔ یہ جو علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تو اس میں دراصل مسلمان کی جانب سے جب مسلمان ایمان لا چکا
اب وہ قرآن بھی پڑھنے لگا، وہ نمازیں بھی پڑھنے لگا، وہ روزے بھی رکھنے لگا، وہ حج بھی ادا کرنے لگا، وہ زکوٰۃ بھی دینے لگا، وہ خیرات بھی کرنے لگا، اور جب کبھی وقت آیا تو اللہ کے راستے میں تلوار نکالی اور میدان میں کود کے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے لگا۔ ایسے میں پھر اس نے اپنے رب سے سوال کیے کہ مالک، جب اتنا سب کچھ میں کرتا ہوں تو نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا؟ اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 17 میں مسلمانوں نے جو شکوہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس شکوے کا جواب جو حضور نبی کریم نے دیا، اس شکوے اور اس جواب شکوے کو علامہ اقبال نے اپنے پیرائے میں پوری نظم کی صورت میں پیش کر دیا۔ ایک نظم اس نے لکھی شکوہ، پھر اس کے جواب میں انہوں نے خود ہی ایک نظم لکھی جواب شکوہ۔ اب آیت قرآن پاک کی جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 17 ہے، اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمنون ان اسلموا، وہ احسان گنواتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، وہ مسلمان ہوئے، اس بات کا ایک احسان جتلاتے ہیں اے پیغمبر تیرے اوپر۔ تو شکوہ میں بھی علامہ اقبال نے مسلمان کا احسان گنوایا، مسلمان کے ایک احسان کو گنوایا جو اس نے اپنے رب پہ کیا۔ قرآن پاک میں آیت میں کھلے لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا کہ اے پیغمبر یمنون ان اسلموا، کہ وہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا مجھ پر کوئی احسان مت جتلائے، اپنے اسلام لانے کا یا اپنے ایمان لانے کا کسی قسم کا کوئی بھی احسان مجھ پہ مت جتلائیں۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت نصیب کی، کہ یہ اس رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اب تم ایمان والے بن جاؤ، ان کنتم صادقین، اب تم بتاؤ کہ کیا صادق ہو، کیا اپنے ایمان میں سچے ہو، کیا اپنے کلمے میں سچے ہو؟ تم نے جو کچھ کیا اپنی حشمت کے لیے کیا، جو کچھ کیا اپنی سلطنت کے لیے کیا، جو کچھ کیا اپنی بڑائی کے لیے کیا، جو کچھ کیا اپنی مشہوری کے لیے کیا، جو کچھ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، جو کچھ کیا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تیری نمازیں تیرے نفس کو طاقت دیتی رہی، تیرے روزے تیرے نفس کو طاقت دیتے رہے، تیرا حج تیرے نفس کو قوی کرتا رہا، تیری زکوٰۃ، خیرات، عطیات یہ تیرے نفس کو پروان چڑھاتے رہے اور طاقتور بناتے رہے کہ لوگ کہیں دیکھو اس نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ جب میدان جنگ میں اترے تو لوگ کہیں کہ کیسا بہادر تھا، کیسا جری تھا، کیسا جوان تھا کہ یوں اترتا تو صفوں کی صفیں الٹ دیتا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی کیا تو نے اپنے لیے کیا، احسان تو اس رب کا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اب تم اگر سچے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم کتنے ایمان والے ہو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو پھر میرا کوئی بھی وعدہ جھوٹا نہیں ہے، میں نے جو ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کر کے رکھتا ہوں۔